السلام علیکم. میرا آج کا ٹاپک ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو سائیکالوجی پر اور ان کی سوشل اسکلس پر، ان کے بیہیویئر پر، اور جو ان کے تھرو ہمارے کو بہت اچھے بہترین جو ایگزامپلس ملتی ہیں اس بارے میں، لوگوں سے ڈیلنگس وغیرہ کے بارے میں، اور کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس طرح سے. ہم لوگ کچھ ڈیفینیشنس دیکھیں گے. سب سے پہلے آتا ہے سافٹ اسکلس. سافٹ اسکلس میں بندے کی امپیتھی آتی ہے، ٹرسٹ آتا ہے، اس کی سنسیئرٹی آتی ہے، اور رسپیکٹ اور ایگریبلنس. اگلے کے ساتھ آپ نے ایزی گوئنگ ہو کے ڈیل کرنا ہے، یہ چیز آتی ہے اس میں سافٹ اسکلس میں. بندے کا بیہیویئر اس طرح سے ہو. اچھا، پھر ہے سائیکو سوشل اسکلس یا لائف اسکلس. اس میں بندے کی خود کی صلاحیت آتی ہے کہ وہ ڈیسیجن کتنے اچھے سے میک کر رہا ہے، وہ دوسروں کو کمیونیکیٹ کس طرح سے کر رہا ہے، اس کا assertiveness ہونا اس میں آتا ہے، اور کریٹیو تھنکنگ بھی آتی ہے پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ. ایک ہوتا ہے بندہ خود بالکل اس کا ذہن بالکل بند ہو گیا کسی پرابلم میں، ایک ہوتا ہے کہ نہیں وہ سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اس چیز کو، اس پرابلم سے ڈیل کرنے کا سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے طریقے سمجھا رہا ہے دوسرے کو، اور دوسرے کو مشورے دے رہا ہے، اور سنسیئر بھی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ. اچھا، پھر ہے سوشل انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس میں اپنے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، کس طرح سے ہوں، اور کس طرح سے میں ڈیل کرتا ہوں. اس میں سیلف اویئرنیس بھی ہو گئی، اس میں اگلے کے بارے میں بھی، اگلے کی سائیکالوجی وغیرہ سمجھنا، وہ چیزیں بھی آ گئیں. پھر سوشل کسٹمس، سوشل ویلیوز وغیرہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان اپنے بارے میں اویئرنیس ہو، دوسرے کے بارے میں ہو. پھر سوشل کسٹمس کس سوسائٹی میں ہیں، کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آ گئیں. پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی بڑی سوشل پرابلمس ہماری سوسائٹی میں جس طرح کی پرابلمس وغیرہ آتی ہیں، آ سکتی ہیں، ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا، یہ چیز آ جاتی ہے اس میں سوشل انٹیلیجنس میں. اوکے، پھر آتا ہے سافٹ اسکلس. اس میں پیپلس اسکل بھی آ گئی، اس میں سوشل اسکلس بھی آ گئی، سوشل انٹیلیجنس آ گیا، بندے کا ایکیو لیول آ گیا کہ وہ اپنے جذبات وغیرہ پہ کتنا قابو رکھتا ہے، اور جذباتی کنڈیشنز میں کس طرح سے ڈیل کرتا ہے، وہ آ گیا. بندے کی کمیونیکیشن والی صلاحیت آ گئی، اس کے اپنے پرسنالٹی ٹریٹس، اور دوسرے کے ساتھ وہ کس طرح سے کیسے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے. یہ ساری چیزیں، ان سب کے ساتھ کسی بڑے گول کو اچیو کرنا، یہ چیز ہوتی ہے سافٹ اسکلس میں. سافٹلی ہر ایک کو سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، کنڈیشن کو، پرابلم کو سمجھتے ہوئے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھتے ہوئے کسی بڑے گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، یہ چیز آتی ہے سافٹ اسکلس میں. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی زندگی سے جو ہمارے کو واقعات وغیرہ ملتے ہیں، اور ان میں کہاں کہاں سافٹ اسکلس ہیں، اور کہاں کہاں سائیکو سوشل اسکلس ہیں، پیپلز اسکلس ہیں، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کن کن جگہوں پر، اور ان کے پازیٹیو سائیکالوجیکل ٹریٹس کن کن جگہوں پہ کس طرح سے کام آئے، اور کیا کیا معاملات کس طرح سے طے پائے. اوکے، ایک حدیث ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدو آیا، اس نے کپڑے کا پھندا سا بنا کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کھینچا، اور اس نے کھینچنا اسٹارٹ کر دیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مدد مانگی. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مدد کر دی. اوکے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ڈانٹا، نہ بدلہ لیا، نہ اس سے بدتمیزی کی، نہ ہی اسے کوئی وعید وغیرہ سنائی. تو ڈیفینیٹلی یہ پولائٹنس تو تھی، بہت ہی بہترین سوشل آئی کیو بھی ہے، ای کیو لیول بھی بہت اچھا ہے. ایک بندہ کسی جذباتی اس سے گزر رہا ہو، بہت ہی بڑا سارٹ آف فزیکل اسالٹ ہو ایک طرح سے، اور اس کنڈیشن میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد بھی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی بھی تھی اس میں ریٹیلیٹ نہیں کرنے والا فیکٹر بھی تھا، پولائٹنس بھی تھی، بہت ہی بہترین سوشل آئی کیو بھی ہے، ای کیو بھی بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور سافٹ اسکلس بھی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اوکے،
اوکے، اب یہ قصہ تھا صحیح بخاری میں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہمارے کو دو الگ الگ واقعات ملتے ہیں. ایک قصہ ہے نجاشی کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو نماز جنازہ ادا کی. نجاشی مسلم نہیں تھے، اوکے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں کسی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اسے رسپیکٹ دی، اور صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو انسانی تھا، اور یعنی وہ بندہ یہودی تھا، اور یہودیوں کو بدترین مسلمانوں کا دشمن کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. نجاشی کے ریلیجن کے اوپر میں ابھی بات نہیں کری، لیکن ہمیں اس سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ تعصب کی اسلام میں یہ ہمارا ہے، ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے والی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ترین ٹپس ہیں. یعنی بہت ہی بڑی اگزامپلس ہیں یہ. سافٹ اسکلس بھی ہیں اس میں کائنڈنیس بھی ہے، اس میں سوشل اسکلس بھی ہیں، اوکے. اور رسپیکٹ بھی ہے اس میں، اور کائنڈنیس بھی ہے، اور تعصب نہیں ہے، بالکل اوپن مائنڈیڈ ہونا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز ہے. اچھا، اب ایک ایگزامپل ہے، بہت ہی بڑی ایگزامپل ہے. ایک نبی جو کہ نیا دین اس نے بہرحال بتایا، دین کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. ریلیجیس ایڈیکیٹس ایسے شخص کے لیے کس قدر میٹر نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ کوئی بدو آیا ہے اور اس نے مسجد میں آ کے اس نے پیشاب کرنا اسٹارٹ کر دیا. صحابہ کرام نے اسے روکا بیچ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور خود لے کے اس کے اوپر ڈالا، بہایا، اور اسے سمجھایا کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے ہیں اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اوکے. اس میں سب سے پہلے تو گرینڈیوسٹی کا نعوذ باللہ جو بتایا جاتا ہے، اکثر نان مسلمس وغیرہ گرینڈیوسٹی کو مینشن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرینڈیوسٹی تھی. سب سے پہلے تو خود یہ چیز ریفیوٹ ہو جاتی ہے، تعصب کے لحاظ سے وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر ایک نبی یا ایک انتہائی ریلیجیس کنسرن والی مینٹیلٹی میں کتنا اگلے کے لیے برداشت ہونی چاہیے، یہ لیول اس میں سمجھ میں آتا ہے. وہی چیز ہو گئی، سافٹ اسکلس آ گئے اس میں، سوشل اسکلس آ گئے، سائیکو سوشل اسکلس آ گئے، اور اس میں سوشل انٹیلیجنس آ گئی. ایکیو لیول، ایک بندے کے خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، نمازوں کو وہ کتنا مقدس سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں ایسے جذبات اور ایسی ذہنیت کے ساتھ اگلے کے لیے آپ کو کتنا مارجن دینا ہوتا ہے. یہ چیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے. اوکے، تو اس ایگزامپل میں اس حدیث سے جو ہمارے کو ملتا ہے وہ تعصب کے لحاظ سے بھی ہے. ریلیجیس ایٹیکیٹس کے خلاف اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کے لحاظ سے بھی، پھر اگلے کی سیلف رسپیکٹ نا، بجائے اس کے تو اس کا یعنی جو تماشا سارٹ آف بن سکتا تھا یا اگر وہ ہو سکتا تھا تو اس کے ساتھ بہت رسپیکٹفلی ڈیل کیا گیا نا. یعنی یہ بھی نہیں کہ تم خود ہی صاف کر دو اپنا پیشاب، یہ چیز بھی نہیں تھی. کائنڈنیس، پولائٹنیس تھی، سوشل آئی کیو بہترین، ای کیو بہت زبردست، اور ظاہر سی بات ہے کوئی گرینڈیوسٹی نہیں تھی اور ہاسٹیلٹی نہیں تھی. تعصب تو بالکل بھی نہیں تھا. اور ریلیجیس ایڈیکیٹس کے لحاظ سے بھی اگر کوئی بالکل اپوزٹ کر رہا ہو، اپوزٹ جا رہا ہو، اور تو ایسے میں بھی ایک شخص کا کس طرح کا بہترین بیہیویئر ہو سکتا ہے، اس کی ایگزامپل ہمارے کو بتائی گئی ہے. اچھا، ایک ایگزامپل ہے صحیح بخاری میں آتی ہے جنگی قیدیوں کے بارے میں نا. تو ایک قیدی نا مانگ رہا تھا اپنے لیے کوئی کپڑے وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی اسے نا. نیچے جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی چادر وہ دے دی، اور اپنے سر پر جو پہنا ہوا تھا وہ اپنے نیچے لے کے لپیٹ لیے. یعنی یہ اس طرح سے ہے، ہم سارٹ آف ٹراؤزرس یا جو ہم لوگ وہ پہن رہے ہوتے ہیں شلوار وغیرہ، یعنی جس نیچے کے اس کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ بہت ہی بڑی اگزامپل ہے. یہ بھی نہیں کہ کسی اور کو حکم دے دو کہ تم جا کر لے کر آ جاؤ. ایک لیڈر کے لحاظ سے
انقلابی لیڈر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اس میں سافٹ اسکلس بھی ہیں، اس میں بہترین سوشل اسکلس بھی ہیں، پیپلز اسکلس بھی ہیں، اور اس میں اگلے کے ساتھ ڈیلنگس کے لحاظ سے رسپیکٹ اگلے کو دینا. ایون کوئی ہمارے پاس قیدی بن کر آیا ہے، ہمارے پاس کوئی غلام ہے یا دوسرے مذہب کا قیدی ہے جو کہ ہم سے کچھ دیر پہلے ہماری جان لینے پر تلا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے جنگی میدان کا وہ تھا، تو اس کے ساتھ بھی اس کے سیلف رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی، اس کی ہر چیز کے لحاظ سے کس قدر خیال کیے گیا ہے. تو اس میں سیلف رسپیکٹ کا بھی وہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا. پھر وہی چیز کی گرینڈیوسٹی اور ہاسٹیلٹی، تعصب وغیرہ تو بالکل بھی نہیں تھا. اگلے کے ساتھ ہمدردی تھی. یہ سافٹ اسکلس تھے. سائیکو سوشل اسکلس بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کر دی. اوکے، صحیح بخاری میں ذکر ہے، کسی صحابی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں سے ہاتھ بھی ملاتے تھے اور سلام کرتے تھے. خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے. ایسا معاشرہ جہاں پر عورتوں کو بدنما ترین داغ سمجھا جاتا ہو، اسے زندہ ختم کر دیا جاتا ہو، دفن کر دیا جاتا ہو، مار دیا جاتا ہو، یعنی عورت انتہائی سمجھے گالی والی چیز تھی. تو اس کو اتنی رسپیکٹ دینا کہ بجائے اس کے کہ خود وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کے سلام کر رہی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی انہیں سلام بھی کر دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ بوڑھی ہی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کسی صحابی کی ماں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ بھی ملاتے تھے. یعنی یہ ایسی ہے کہ کوئی چیز، کوئی فرقہ، کوئی ریس یا کوئی بھی چیز جو کہ گالی بنی ہوئی ہو اور آپ اس سے اتنی رسپیکٹ دے رہے ہو، تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے بہت زیادہ اگزامپلس ہیں پیپلز اسکلس کے لحاظ سے بھی، اور سافٹ اسکلس کے لحاظ سے اسپیشلی نا، کہ بہت ساری چیزیں جو گالی سمجھی جاتی ہیں ان کے ساتھ، یا جن کو بہت زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی بہترین اگزامپل ہے. پھر وہی چیز ہے کہ گرینڈیوسٹی تو خیر بالکل بھی نہیں تھی. نیرسسزم، گرینڈیوسٹی وغیرہ کا جو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ چیز نہیں تھی. اور ریلیشن شپس کے لحاظ سے کیسے وہ کرنا چاہیے نا، جیسے اپنے دوستوں کی ماؤں وغیرہ کا بھی خیال کرنا، اپنے ساتھ اگر فرض کریں آپ کے کولیگس وغیرہ ہیں ان کی ماؤں وغیرہ کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، یہ چیزیں بھی آتی ہیں اس میں. اور یہ ایسے ہی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی جگہ پہ نوکر وغیرہ بہت برے سمجھے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے دوستوں، اپنے کولیگس کے نوکروں کے ساتھ، ان کے یا ان کے ایسے ان کے قریب میں جو لوگ ہوں جنہیں بہت برا سمجھا جاتا ہو یا کسی زمانے میں سمجھا جاتا ہو، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھے سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ بھی بہت ہی اہم ترین چیز پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے کو سکھایا گیا. اچھا، صحیح مسلم میں اور نسائی میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ نماز کے دوران انہوں نے چھینک آئی اور انہوں نے پھر الحمدللہ وغیرہ کہا. پھر لوگ جب انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو اس طرح. تو اس کے بعد ہے نا، انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ میں وہ ہو گیا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا اور کسی نے، یعنی جیسے لوگ اشارے کر رہے تھے اپنے پیروں پر ہاتھ مار کے کہ خاموش ہو جاؤ، جب انہیں سمجھ میں آیا تو وہ خاموش ہو گئے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہونے کے بعد پھر جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بات چیت وغیرہ نہیں کرتے ہیں. وہی بات ہے، ایک بندہ جو لٹرلی ایک ریلیجس لیڈر ہے اور وہ ریوالوشن لے کر آ رہا ہے اور وہ ڈیل کر رہا ہے، بیسک ترین تعلیمات دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور ریلیجس ایٹیکیٹس کے ٹوٹلی خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے، تو بالکل کس قدر ایزی ان کا بیہیویئر ہے. آپ یہ دیکھیں کس قدر ایزیلی اور پولائٹنس کے ساتھ اور بہت تمیز سے انہوں نے اسے وہ بات سمجھا دی. آئی مین لٹرلی بہت ہی بڑی بات ہے یہ. سوشل انٹیلیجنس میں بھی آتی ہے یہ چیز سافٹ اسکلس میں بھی آتی ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی بڑی اگزامپل ہے. اور اوکے، صحیح مسلم میں یہ سافٹ اسکلس کی بہت ہی بڑی اگزامپل ہے کہ بہت بڑے گول کے لیے ہر کسی کی ذہنیت، سائیکالوجی کو، سوشل کسٹمس وغیرہ، سوشل آئی کیو، ای کیو وغیرہ سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے، ساری چیزوں کو ساتھ لے کر آپ نے بہت بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کچھ وہ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں آپ مینیج کرنے کے لیے، جو آپ اپنا بیہیویئر آپ
اپنی اگزامپل سیٹ کرتے ہو. تو صحیح مسلم میں ہے کہ کوئی قبیلہ آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے وزٹ کیا تھا. ان کے پاس جوتے نہیں تھے اور وہ اتنے اسکنی تھے، یعنی وہ اتنے میل نرشڈ تھے کہ ان کی کھال ان کی ہڈیوں سے لگی ہوئی تھی، بہت ہی شدید میل نرشڈ بھی ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور صدقات مانگے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے، آپ فائنینشیل ہیلپ کے لیے یا اس کے لیے آپ کس طرح سے آپ سب لے کے جمع کرو اور پھر انہیں دو. تو لٹرلی فوراً کے فوراً ایک سارٹ آف آپ سمجھے کہ چیریٹی ایونٹ کے لیے ود ان منٹس یعنی پورے فل ارینجمنٹ ہو گئے. تو سافٹ اسکلس تو بہترین ہیں، بہترین بیہیویئر ہے، اگلے کو سمجھنا. سوشل اسکلس بھی بہترین ہے، ای کیو بہترین، آئی کیو اس میں بہت ہی اچھا، سوشل آئی کیو بہت بہترین ہے، اور جنراسٹی تو ڈیفینیٹلی ہے. اور لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ پرسنلی طور پر خود ہی کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ پورے لوگوں کو ساتھ ملا کر سارٹ آف آپ سسٹم اسی وقت آپ بناتے ہو، اسی وقت آرگنائز کرتے ہو اور آپ اسے مینیج کرتے ہو اور اگلے کی ہیلپ کرواتے ہو. تو یہ بہت ہی ساری چیزیں تھیں اس میں. وہی چیز ہے یہ سائیکو سوشل اسکلس میں جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ ڈیسیجن میکنگ بھی آ گئی، اور اس میں وہ بھی آ گیا، پرابلم سالونگ بھی آ گئی، کریٹیو تھنکنگ آ گئی، کمیونیکیشن، اسرٹیونیس، اور کوپنگ کے لیے آپ نے باقاعدہ پلان آپ نے اسکیچ کیا اور آپ نے اسے سر انجام دیا اور آپ نے ہیلپ کر دی. فلو آف پازیٹیوٹی بھی آتی ہے اس میں. اوکے. اچھا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس میں کوئی ذہنی بیمار، لٹرلی مینٹلی ہینڈی کیپڈ بندی تھی، اور وہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، وہ بالکل ہوش میں ہوتی ہی نہیں تھی، کہیں پر بھی جاتی تھی، کچھ بھی کرتی تھی، چلتی رہتی تھی نارملی گلیوں میں. تو اس کا یہ ذہنی لیول تھا، یہ بھی نہیں کہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں چلوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ میری باتیں سنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں سنوں گا. اور وہ عورت لے کے گئی ہے، ہاتھ پکڑ کے وہ لے کے جاتی رہی ہے، کہاں کہاں گھومتی رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں پر بیٹھے بھی تھے، باتیں بھی کرتی رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی بہت بڑی اگزامپل ہے سافٹ اسکلس کے لحاظ سے، پیپلز اسکل کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ کسی مینٹلی ہینڈی کیپڈ لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، انہیں اگنور کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر رسپیکٹ کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ڈیلنگس میں ہمارا کیسا ہونا چاہیے، توجہ انہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، یعنی ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگزامپل دکھا دی اس معاملے میں. پولائٹنس ہے، سوشل آئی کیو بہترین ہے، پیپلز اسکلز ہیں، سافٹ اسکلز ہیں، اور ظاہر سی بات ہے رحم دلی ہے. اور سوشلی مینٹلی ہیلدی سوسائٹی کو اس کے ایم کو پروموٹ کیا گیا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی میں نفرت، غصہ، بدتمیزی ذہنی بیمار لوگوں کے لیے ہونے کے بجائے ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ رسپیکٹ کا ہو، کائنڈنس والا ہو، اور ان کے لیے کسی بھی لحاظ سے یعنی سنسیئرٹی پر مبنی بیہیویئر ہو. اوکے. اچھا، اب ہم آتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینس آف ہیومر پر. ایک ہوتا ہے بیہیویئر بالکل سڑیل قسم کا ہوتا ہے، بندہ چڑچڑا ہوتا ہے، غصے والا، اریٹیبل، بدتمیز قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیہیویئر بہت زیادہ سنجیدگی والا ہوتا ہے کہ ہمارے کو بہت بڑا ایم ملا ہوا ہے، ہمارا رول بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آئی مین کتنے سال پہلے، 2500 3000 سال پہلے اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس کی قبولیت ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانا ہے، لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، کتاب سمجھانی ہے. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ ہم نے اس رول کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی ہم نے سنجیدگی کے ساتھ لیا، لیکن ہم ہنستے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم لائف کو خوشی خوشی گزار رہے ہیں. ہم اس رسپانسبلٹی کو، ہم بڑی سے بڑی رسپانسبلٹی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بہت خوشی خوشی انجوائے کرتے ہوئے ایزی وے میں ہم اسے انجام دے سکتے ہیں. تو نارمل. اور ایک چیز اور ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، خود قرآن شریف میں بھی سورہ فتح کے آخر میں اس کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان رحماء ہونا، بہت ایزی گوئنگ ہونا، رحم دل ہونا،
پولائٹنس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. کافروں کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ نے سخت رہنا ہے، ریلیجیس احکامات کے معاملے میں آپ نے سخت رہنا ہے، آپ نے کہاں پر آپ نے کتنا مارجن دینا ہے نہیں دینا، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن انجوائمنٹ، ہلکا پھلکا لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہنا، ایک ہوتا ہے بالکل ہی بالکل دین کو بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے، وہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں. ڈیفینیٹلی دین کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ہر چیز کو جتنی انٹینسٹی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آپ نے پکڑنا ہے، تھامنا ہے، آپ نے ویسے ہی تھاما ہوا ہے. لیکن اب آپ کا اوور آل بیہیویئر اسپیشلی طور پر مسلمانوں کے درمیان ہنستے ہنسانے کا ہے. آپ انجوائے کرتے ہو لائف، آپ ہنستے ہو، آپ بولتے ہو، یہ چیزیں آتی ہیں اس میں. اچھا، ایک ہے اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا ذکر. ان کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بھائی یہ آپ نے نہیں سنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسیں اتنا ہنسیں، آئی مین ہی انجوائڈ اٹ. یہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں شروع کر دیں کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، تم کیوں ایسا بول رہی ہو، یہ وہ نہیں. وہ ہنسے ہیں، اور وہ اتنا ہنسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت دکھنے لگ گئے تھے. ای کیو ڈیفینیٹلی بہت ہی اچھا، آئی کیو بہت اچھا، سینس آف ہیومر لٹرلی. اور پھر وہی چیز ہے کہ ایک بالکل ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اوڑھ لیتا ہے سنجیدگی کا لباس، اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر، میں بہت سیریس ہوں اور میں اپنے مشن کو لے کے بہت سیریس ہوں. یا بندہ ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی نیچرلی وہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینس آف ہیومر سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے فل اس میں ہم نے مومنٹ میں رہنا ہے. ایک ہم اس وقت میں ہی ہم نے اس کو بہت اچھے سے انجوائے کرنا ہے. تو بہرحال خیر، اس میں بھی ہمارے پاس چیز کی اگزامپل ملتی ہے. پھر ایک ہے قصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنساتے ہوئے جنت میں داخل کرنا، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑا ہنسایا ہے. تو ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ وہ تھی، آنکھ میں کوئی وہ ہوا ہوا تھا، ہلکا سا پرابلم ہوا ہوا تھا. تو وہ کچھ کھا رہے تھے، آئی تھنک کھجور کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے کھا رہے ہو؟ تو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس آنکھ سے نہیں، میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسیں اتنا ہنسیں اتنا ہنسیں، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خوشی خوشی ہنستے ہوئے جنت میں جانے کی دعا دی تھی. آئی مین آپ سمجھ رہے ہیں ایک بندے کا ٹوٹل ایکچوئل ایٹیٹیوڈ اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، اور نارمل ٹائمنگس میں، یعنی جب ظاہر سی بات ہے جب جہاد نہیں ہو رہا ہے، جب کوئی واز وغیرہ نہیں چل رہا ہے، تو اس وقت کیسا ہونا چاہیے ایک ریلیجیس لیڈر کا جو کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. اوکے، اچھا، ایک ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عمر بن العاص انہوں نے ان کے اوپر غسل فرض ہوا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ تمہارے کو تو غسل کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا آپ نے وہ نہیں پڑھا قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں مت ڈالو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت ہنسے بہت ہنسے بہت ہنسے. آئی مین یعنی لٹرلی ایک انجوائے کرنا ہوتا ہے، ایک اچھے گڈ جوکس ہیں، یا یعنی ہلکی پھلکی باتوں کو ہلکا پھلکا لینا، ہر چیز کو ایک دم بہت زیادہ سیریس نہیں سمجھنا، اور نارمل جس طرح سے گپ شپ وغیرہ ہوتی ہے اس میں انجوائے کرنا. تو اس چیز کی بھی ہمارے کو بہت ہی ساری ایگزامپلس ملتی ہیں حدیثوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اچھا، ایک چیز اور ہے، بہت بہت ہی اہم قصہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے. تو وہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں لے کر آتے تھے اور وہ بیچنے کا اس طرح کا سلسلہ رہتا تھا. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو وہاں پر یہ ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں بیچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی یہ کون خریدے گا، کون اس غلام کو خریدے گا. تو ظہیر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کو نہیں پتہ تھا کون ہے، پھر جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے غلام کو کون خرید سکتا ہے، کوئی نہیں خریدے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسے اس غلام کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہت اہمیت ہے.
اس میں کسی اپنے غلام کے بھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بتایا گیا ہے اس زمانے میں، جب کہ غلاموں کے اوپر فزیکل تشدد بہت عام تھا، غلاموں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے ان کو، اور ان کو انسان تو خیر سرے سے سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، ذلت وغیرہ تو بہت آگے کی چیزیں، فزیکل ٹارچر بھی لٹرلی۔ تو اس زمانے میں غلام کے بھائی اور غلام کی فیملی ممبرس کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرنا، رائٹ؟ تو اچھا، ایک چیز اس میں یہ تھی، ایک چیز تو یہ تھی، اس میں دوسری چیز پھر یہ ہے کہ فزیکل قسم کے فزیکل فیکٹرز بھی آ رہے ہیں اس میں۔ بندہ صرف یہ کہ زبانی کلامی مذاق نہیں، بلکہ بندہ ہنسی مذاق میں فزیکل اس میں بھی آ سکتا ہے، بندہ ہنس سکتا ہے، چھلکے جس طرح سے صحابہ کرام ایک دوسرے پر پھینکتے تھے، یا کھجور کی گٹلی جو پھینکتے تھے، تو یہ سارے فزیکل اسپیکٹس ہیں۔ یعنی صرف ایک زبانی کلامی مذاق کر لیا یا طنز کر لیا، ہمارے پاس طنز کو بہت اچھا سینس آف ہیومر سمجھا جاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمارے کو نہیں ملتا اس قسم کا۔ ایک چیز اور ہے کہ سیلف اسٹیم، غلام کے بھائی تھے، تو اگر جس مومنٹ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسے غلام کو کون خرید سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر یعنی اسی وقت بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس غلام کی بہت اہمیت ہے، تو یہ بھی بہت ہی بڑا فیکٹر تھا۔ تو بہرحال وہی قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا ہے، رول ماڈل بھی ہیں، بہت ہی بہترین ترین پازیٹیو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہمارے کو اسپیکٹس ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے، ایٹیٹیوڈ سے ہمارے کو بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں کہ سوشل اسکلس کیسی ہونی چاہیے، پیپلز اسکلس کیسی ہونی چاہیے، اور بندے کی سافٹ اسکلس کیسی ہونی چاہیے، ایک لیڈر کی سافٹ اسکلس کیسی ہونی چاہیے بڑے گول کے لیے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو، آپ کا کوئی بھی موٹیو ہے یا وہ ہے، آپ کے سامنے بہت ہی بڑا کوئی گول ہے، تو اس میں کیسے رہنا چاہیے، کولیگس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور جو بہت اپنے لیول سے بہت نیچے کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور جنہیں سوسائٹی میں سارٹ آف بہت برا داغ سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو انشاء اللہ پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی میں عیب نکالنے والے، نقص نکالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس کا مریض کہنے والے جتنے نان مسلمز ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ہم خود مسلمانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سے بہت ہی پازیٹیو فیکٹرز تھے جو کہ ہم اپنی لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔